آج کی کلاس میں ہم لوگ مختصر افسانے کی بات کریں گے، ہے نا، کہ مختصر افسانہ کیا ہے، کیسے ہے. ٹھیک ہے، تو مکمل طور پہ مختصر افسانے کو دیکھیں گے. سب سے پہلی تو یہی کہ مختصر افسانے کی تعریف کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ بھئی مختصر افسانہ جو ہے کیوں آیا، اس کے آنے کی وجہ کیا رہی. ٹھیک ہے، تو لفظ کیوں یا وائے لکھ دیتے ہیں اس کو ہم. مختصر افسانہ جو وجود میں آیا، اس کے آنے کی کیا وجوہات رہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ لیں گے آج کی کلاس میں کہ مختصر افسانہ اصل میں ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ لیں گے آج کی کلاس میں کہ مختصر افسانہ کچھ مشہور افسانہ نگار ہیں، انہوں نے کچھ افسانے لکھے ہیں، تو ان افسانوں پہ تھوڑا سا ہم غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں صرف یہی ہوگا، اور بلکہ اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ رہ جائے، کیونکہ جو شروع کا پہلا والا حصہ ہے، اس چیپٹر کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، 5 پارٹ کے اندر. تو آج جو ہے ہمارا جو خاص جس پر ہم کنسنٹریٹ کریں گے وہ ہمارا ہوگا پہلا پارٹ. ہم پہلے پارٹ پر زیادہ توجہ کریں گے، اور باقی پارٹ کو جو آپ کا دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں ہو گیا، اس کو اگلی کلاسز کے لیے ہم لوگ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، تو ذرا پڑھیے بھائی، پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. پڑھیے بھائی، کون پڑھے گا؟ جی سر، ہوں، میں پڑھوں. جو چاہیں وہ پڑھیں. پڑھیے، جلدی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر افسانہ. مختصر افسانہ جدید دور کی اہم نثری صنف ہے. اس کے کیا ہے ذریعے یہ؟ کسی شخص نثری کی صنف ہے. کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ مختصر نثری افسانہ صنف ہے. جدید دور کی. کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے 2-3 لفظ، ان پہ الفاظ پہ بھی تھوڑا سا توجہ کرتے چلیں گے نا، کیونکہ افسانوں کو لفظ ٹو لفظ نہیں دیکھنا ہے، لیکن جو افسانوں کا وہ دیا ہوا ہے، کیا بولتے ہیں، انٹروڈکشن دیا ہوا ہے، اس کا تعارف دیا ہوا ہے، اس کو دیکھیں گے نا تو افسانہ پورا سمجھ میں آ جائے گا ہمیں. ٹھیک ہے، تو مختصر افسانہ جدید دور کی. کون سے دور کی؟ جدید دور یعنی کی. ماضی قریب سے اس کا تعلق ہے، یہ داستان کی طرح صدیوں پرانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جدید دور کی اہم نثری صنف ہے. یعنی نثر کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا آپ، نثر کیا ہوتا ہے؟ جی سر. ہاں، چلیے پڑھیے. اس کے ذریعے کسی شخص کی زندگی کے ایک پہلو یا کسی واقعے کا بیان اس طرح کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل و دماغ پر اس کا گہرا اثر پڑے. رکیے 1 منٹ. افسا اس کے ذریعے کسی شخص کی زندگی کے ایک پہلو یا کسی واقعے کا بیان کیا جاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی شخص کی زندگی کے ایک پہلو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر. پوری زندگی جی نہیں ہے، زندگی کا ہر پہلو نہیں ہے، الگ الگ بہت سارے واقعات نہیں ہیں. داستان کی تعریف کیا ہے؟ جس میں بات سے بات نکلتی ہے اور قصہ بڑھتا چلا جاتا ہے، الگ الگ واقعات آ جاتے ہیں، الگ الگ کردار آتے جاتے ہیں. افسانے کے اندر ایسا نہیں ہوتا. افسانے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ افسانے کے اندر زندگی کے کسی ایک پہلو، کسی شخص کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو ہم دیکھتے ہیں، یا کسی ایک واقعے کو دیکھتے ہیں، اور کئی مرتبہ کسی واقعے کے، بڑے واقعے کے ایک چھوٹے سے پہلو کو دیکھتے ہیں. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ مختصر افسانے کو مختصر یہ لفظ کیوں آیا؟ مختصر سمجھ میں آیا یہ؟ جی سر. جی. اب سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ. چلیے پڑھیے آگے. انہوں نے کہا کہ پڑھنے والے کے دل و دماغ پر اس کا گہرا اثر ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس میں فرضی باتیں نہیں ہوتی، مطلب اس میں بھوتوں کی باتیں نہیں ہوں گی، پریوں کی باتیں نہیں ہوں گی، شہزادوں کی باتیں نہیں ہوں گی، شہزادیوں کی باتیں نہیں ہوں گی. اس کے اندر مطلب جو ویسی باتیں ہوتی ہیں دوسری دنیا کی، وہ باتیں نہیں ہوں گی. اتنا سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی آ رہا ہے. جی سر. آگے چلیے، اسٹارٹ کیجیے. افسانے کے متعدد تعریفیں کی گئی ہیں. ایک ممتاز مغربی ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے. افسانہ سیدھی دیکھیے سادی کیا انہوں نے کہانی کہا نہیں. کہ افسانہ ایک ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے. مطلب بہت مختصر ہو، چھوٹی ہو. بھئی ایک بار میں اس کو آپ پڑھ لے رہے ہو کیا مطلب کہ بھئی چھوٹی ہے تبھی پڑھ لے رہے ہو نا. لمبی ہوگی تو کیسے پڑھ لو گے؟
چلیے پڑھیے آگے. جی. افسانہ سیدھی سادی. سر بہت آواز آ رہی ہے میرے پیچھے سے. شاید افسانہ سیدھی سادی کہانی نہیں بلکہ ایسی فنی تخلیق ہے جس میں فنکار کے ارادے اور حکمت کا بھی دخل ہوتا ہے. کسی مخصوص واقعے یا صورت حال یا کسی مخصوص کردار کا نقش اس طرح ابھارا جاتا ہے کہ پلاٹ یعنی واقعات کی ترتیب و تنظیم پڑھنے والے کو متاثر کر سکے. ہاں مطلب کئی مرتبہ کہانی جو بیان کی جاتی ہے اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ پڑھنے والا یا جو اس کو سننے والا ہے. 1 سیکنڈ رکیے گا. ٹھیک ہے. تو جو کیا کہہ رہے تھے ہم لوگ, کہاں بات کر رہے تھے. ہاں, جب وہ کہانیوں کو بیان کرتا ہے یا وہ قصوں کو جب وہ بیان کرتا ہے تو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ سامنے والا اس چیز کو سمجھ پائے یا اس کے ذہن کے اندر اس کا پورا نقشہ کھینچ دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ نے بالکل بری طرح اس کو بیان کر دیا, یا آپ نے جو ہے اس طریقے سے قصے کو بیان کیا یا کہانی کو اس طریقے سے بیان کیا کہ سامنے والا اس کے اندر الجھ کر کے رہ گیا, یا پھر اس کو آپ نے کبھی ایسی منظر کشی کر دی کہ وہ منظر کے اندر ڈوب کر کے رہ گیا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو مکمل ترتیب ہو, جو واقعہ ہو, وہ اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑ جائے. ٹھیک ہے. جی. ہاں, پلاٹ کسے کہتے ہیں؟ پلاٹ کا مطلب کیا ہے؟ پلاٹ یعنی واقعات کی ترتیب کو پلاٹ کہتے ہیں. تو سمجھ میں آیا پلاٹ کسے کہتے ہیں؟ پلاٹ اسے کہتے ہیں واقعات کی ترتیب کو, مطلب جو اس کی ترتیب ہوتی ہے ایک کے بعد ایک واقعہ جو آتا رہتا ہے یا منظر آتا رہتا ہے تو اس کو ترتیب دینا, اس کو ترتیب دینے کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ پلاٹ. ٹھیک, آگے بڑھیے. افسانے کے ماہروں نے اس کی جو تعریفیں بیان کی ہے ان سے واضح ہوتا ہے کہ افسانہ بیانیہ تخلیقی تحریر ہے. افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے. افسانے میں واقعات کی تفصیل, کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی ہوتی ہے. مطلب جو ہر واقعات افسانے کی تفصیل ہے بہت زیادہ لمبی نہیں ہوگی, بہت زیادہ لمبا آپ اس کے اندر واقعہ بیان نہیں کر سکتے. یا جو گفتگو ہو رہی ہے کردار, مطلب ایک آدمی اگر دوسرے آدمی سے کوئی بات کر رہا ہے کسی واقعے کے اندر تو ایسا نہیں کہ بہت زیادہ لمبی چوڑی وہ بات کرے, وہ بہت نپی تلی, مطلب ہے نا کہ بہت مختصر سی چیزیں ہوں گی اس کے اندر. ٹھیک ہے. جی پڑھیے. جی. ہر اس سے افسانے کے سمجھ لیے میں آ رہا ہے پلاٹ نا ان الفاظ سے کہ بھائی مختصر افسانہ مختصر کیوں ہے, کیوں کہا جا رہا ہے اس کو مختصر. جی. جی آگے پڑھیے. جی سر. ہر افسانے کے لیے پلاٹ, کردار اور زمان و مکان لازمی اجزاء کی حیثیت رکھتے ہیں. اسی لحاظ سے افسانے کی دیکھیے کیا اقسام بھی کہا انہوں بیان نے, کی گئی ہیں. 1 سیکنڈ. ہر افسانے کے لیے پلاٹ, کردار, زمان و مکان لازمی. تو پلاٹ کا مطلب سمجھ میں آیا نا, پلاٹ کیا ہے؟ واقعات جی کی سر. ترتیب. اس سے پہلے واقعے پلاٹ کی سے پہلے ترتیب. بھائی واقعات کی ترتیب, مطلب آپ نے ایک واقعہ بیان کیا تو اس کی بعد دوسرا واقعہ بیان کر لیں تو اس کی ترتیب ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کچھ بھی کہیں بھی بیان کر دی, ایسا نہ, اس کی باضابطہ ایک ترتیب ہونی چاہیے. اچھا, واقعات تو بیان کرو گے, واقعات ہی کو ترتیب دو گے تو اس کو پلاٹ بول دیں گے, ہے نا؟ ایسا ہی تو ہے, واقعات کی ترتیب کو پلاٹ بول رہے ہیں آپ, تو واقعہ کا ہونا بھی تو ضروری ہے. اگر واقعہ ہی نہیں ہوگا تو ترتیب کس کو دو گے؟ تو کہیں نہ کہیں قصہ بھی تو اس کا ایک لازمی جز ہے, یا اس کے اجزائے ترکیبی میں سے ایک ہے. اجزائے ترکیبی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجزائے ترکیبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن چیزوں کا اس صنف کے اندر پایا جانا ضروری ہے. مثال کے طور پر قصیدے کے 5 اجزائے ترکیبی ہیں. کون کون سے ہیں؟ تشبیب, گریز, مدح, مدح, دعا. تو یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو قصیدے کے اندر عام طور پہ پائی جاتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بنا قصیدہ آپ کا ادھورا رہ جائے گا. تو ٹھیک اس طریقے سے افسانے کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں جس کے بنا افسانہ ادھورا رہ جائے گا, جس میں سے میں نے آپ کو بھی ایک قصہ بتایا جو اس میں نہیں لکھا ہوا ہے, لیکن قصے کو بھی ڈال لیجیے. عام طور پہ جب اجزائے ترکیبی کی طرف جائیں گے تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی. تو قصہ, پلاٹ, کردار, ہے نا, کردار انہوں نے لکھا. کردار کے بعد لکھے ہیں زمان و مکان. کردار بات چیت بھی تو کرتے ہیں, آپس میں بات چیت کرتے ہیں نا بھائی, کہ اس نے اس سے کچھ بولا, اس نے اس سے کچھ بولا, بات چیت کریں گے نا, کنورسیشن کریں گے وہ لوگ آپس میں بیچ میں. ٹھیک ہے, تو کہیں نہ کہیں مکالمہ بھی تو آ گیا.
ہے آیا نا جی مکالمہ؟ مکالمہ مطلب بات چیت کرنا، آیا کنورسیشن. جی آیا تو قصہ، پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری. زمان و مکان کو آپ ایک طرح سے منظر کشی. اب جب کوئی منظر کشی بول لیجیے، زمان و مکان بول لیجیے، بات وہی ہے آپ کی. منظر نکالنی بول لیجیے، منظر کشی بول لیجیے، وہی بات آ جائے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور آتی ہے کہ جب کوئی آدمی افسانہ لکھ رہا ہے یا کوئی ناول لکھ رہا ہے، اس کا خود بھی تو کوئی نقطۂ نظر ہے، اس کی خود کی بھی تو کوئی سوچ ہے یا نہیں ہے؟ ہے تو اس کو آپ نقطۂ نظر بول لیجیے. تو کل ملا کر کے 6 چیزیں آ گئیں، 6-7 چیزیں ہر جگہ آپ کو یہ دیکھنے کے لیے مل جائیں گی. پہلا قصہ، دوسرا پلاٹ، قصہ پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر کشی، اور لاسٹ کیا بتایا میں نے؟ نقطۂ نظر آ گیا. تو اس طرح ملا کر کے آپ کی 6 چیزیں، 5-6 چیزیں وہ ہیں جو عام طور پہ افسانے کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ افسانے کے اجزائے ترکیبی میں سے ہے. ٹھیک ہے، جی آپ کے یہاں صرف 3 چیزیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو 6 چیزیں بتا دی ہیں. آپ بعد میں اس کی ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا، میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا، تو اس سے آپ لکھ لیجیے گا نا اپنی کتاب کے اندر. ٹھیک ہے، آگے پڑھیے. ٹھیک. افسانے کی کامیابی کے لیے کچھ ناقدین افسانہ نگار کے نقطۂ نظر کو اہم قرار دیتے ہیں. آگے نا افسانہ نقطۂ نگار نظر. کو جی ہاں. افسانہ نگار کے اسلوب میں رمز، کنایے اور رمز تاثیر کنایہ اور رمز تاثیر کو بھی ضروری سمجھا جاتا ہے. کنایے اور تاثیر کو بھی ضروری سمجھا جاتا ہے. اردو چلیے. میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کے ساتھ ہوا. سب سے پہلے پریم چندر اور سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے آئے. ان کے فوراً بعد کئی افسانہ نگار ابھرے. سب مثال سے کے طور پہلے پر کون احمد، افسانہ نگار ہیں بھائی؟ سب سے پہلے پریم چندر. پریم چند، چندر نہیں، پریم چند. اور سجاد اچھا ہاں حیدر یلدرم. پریم چند کی جی پیدائش کب ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے نا؟ ان ہاں کی وفات کب ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ کر کے آئیں گے. یہ آپ کا کل کا سبق ہے عاشرہ، سن رہی ہو؟ پورا گوگل سے بالکل چاٹ کر کے آؤ گے کل اس کلاس میں جب آئیں گے. بھائی پی جی والو تو اب بڑا دھیان سے رہو نا. تو پریم چند کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کون کون سے افسانے انہوں نے لکھے، اس کی پوری لسٹ آپ بنائیں گے آج. ٹھیک ہے، گوگل ماریں گے وہ آپ کو مل جائے گا کہیں بھی. اور بس ان کا دیکھیں، سجاد حیدر یلدرم کا بھی دیکھ کر کے آئیں گے کون کون سے افسانے انہوں نے لکھے ہیں، وفات کب ہوئی ہے، پیدائش کب ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے حیدر اور نیاز، ان لوگوں کو تھوڑا سا چھوڑ دیجئے، خاص طور پہ ان پہ توجہ کر لیں. 2 نام میں نے آپ کو بتا دیے، ایک پریم چند اور دوسرے یلدرم صاحب. آگے دیکھیے، چلیے پڑھیے. ان کے فوراً بعد کئی افسانہ نگار ابھرے. مثال کے طور پر احمد اکبرآبادی، سلطان اکبر آباد حیدر مطلب وہ جوش کیا گیا؟ نیاز سلطان حیدر جوش نیاز فتح پوری، حجاز امتیاز علی وغیرہ. 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا. اسے چند برس پہلے انگارے کے نام سے باقیانہ کہانیوں کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا. ان کہانیوں نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے نئے تجربے کی بنیاد ڈالی. اس سے بہت پہلے پریم چند 1880 تا 1936 نے اردو افسانہ نگاری کو عروج پر پہنچا دیا تھا. پریم چند نے حقیقت نگاری اور نفسانیات کردار نگاری کے ساتھ نفسیاتی کردار نگاری کے ساتھ نفسیاتی کردار نگاری کے ساتھ مشرقی یو پی کے دیہی زندگی اور دیہی زندگی قومی مطلب؟ زندگی. دیہاتی، ہاں، دیہاتی زندگی، گاؤں کی زندگی، کنٹری سائڈ، ویلیج. آگے پڑھیے. جی دیہی زندگی اور قومی زندگی کے قومی مسائل کی زندگی، ترجمانی کی. قوم کیا قوم؟ میں نے کیا نام ہے اس کا، پریم چند کو جب ہم لوگ پڑھتے ہیں، پریم چند کی افسانہ نگاری یا ناول نگاری یا پریم چند کی نثر نگاری، تو اس میں ایک اچھا ٹاپک ہے. کیا ہے بتائیے؟ قومی زندگی. ہندو مسلم اتحاد ہو گیا، ذات پات کے خلاف ہو گیا، ہے نا، لوگوں کو ایک ملک کی طرف لے کر کے آنا. جی آگے پڑھیے. قومی زندگی کے مسائل کی ترجمانی کی. اس کے بعد سعادت حسن منٹو
कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुगताई, गुलाम अब्बास हयातुल्लाह, इसमत चुगताई, गुलाम अब्बास हयातुल्लाह अंसारी, अहमद नदीम कासमी और बलवंत सिंह के हाथों उर्दू अफसाने बहुत तरक्की की। इन आजादी सबके के बाद अफसाने आप याद करके लाएंगे, गूगल करेंगे, देखेंगे सादत हसन मंटू ने कौन कौन से अफसाने लिखे हैं, कृष्ण चंद्र ने। यूट्यूब पर नहीं जाएंगे, गूगल पे काम करेंगे, ठीक है। यूट्यूब का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, गूगल का इस्तेमाल करना है। गूगल पे जाएंगे, ढूंढेंगे इसको कौन कौन से हैं, और उसको अपने नोट्स के अंदर फिल करेंगे, और फिर फिल करके मुझे भी सेंड करेंगे कि हाँ भाई आपने लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है। राजेंद्र सिंह बेदी हो गए, इसमत चुगताई, गुलाम अब्बास हयातुल्लाह अंसारी, अहमद नदीम कासमी, अल बलवंत सिंह, इन सब के अफसाने आप लोग लिखेंगे, ढूंढेंगे कौन कौन से अफसाने लिखे हैं, ठीक है। दिन में जी आप सर, थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए खुद को। जी क्या कह रही हैं सर? इन अफसाने इनके जो मशहूर मारूफ होंगे वही हाँ सब ना? हाँ हाँ, सिर्फ वही। जी। हम्म, आजादी के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में कुर्रतुल ऐन हैदर नुमाया हैसियत रखती है। कुर्रतुल 1960 ऐन के हैदर, लगभग इनके भी अफसाने कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, इनका भी आप नाम नोट कर लें। जी जी हम्म 1960 के लगभग उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज हुआ। उस रंग के नुमाइंदा अफसाना निगार इंतजार हुसैन, सरियंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद, बलराज मीन, रानियर मसूद और खालिदा हुसैन है। हकीकत निगारी की रवायत को आगे इनको थोड़ा सा बढ़ाने छोड़ वालों में दीजिएगा, इसमें बस एक इंतजार हुसैन को देख लीजिएगा, एक दो इनके अफसाने मशहूर है। इंतजार हुसैन के अलावा ये प्रकाश साहब को और नैयर साहब को, इन लोगों को थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे पढ़े, सिर्फ इंतजार हुसैन। पढ़िए। हकीकत नगारी की रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में हयातुल्लाह अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास, अहमद नदीम कासमी, शौकत सिद्दीकी, अशफाक अहमद, रामलाल जोगंद्रपाल काबिल जिक्र है। नई इन लोगों नस्ल को भी के छोड़ कई दीजिएगा, अफसाना लेकिन ये ऊपर नाम है जैसे हयातुल्लाह अंसारी का हो गया, गुलाम अब्बास हो गया, तो ऊपर जो नाम बताए उनका देख लीजिए। इन नीचे जो नाम है एक दो नए नाम है, इनको छोड़ दीजिएगा। चलिए, जी। नई नस्ल के कई अफसाना निगारों ने बराह रास्त तर्ज बयान के बजाय अलामती तर्ज बयान को तरजीह दी है। बलवंत सिंह बस इतना रहने दीजिए। 1920-21। ये बात समझ में आई है आपको? जी आई। कोई बात ऐसी तो नहीं है इसमें जो समझ में ना आई हो? कोई डाउट कैसा भी? आशरा, इंतकाल हो गया आपका? अरे हैं ये कहीं? एक दो लोग छुट्टी पर भी हैं। बात समझ आ रही है ना भाई, नहीं आ रही है? आ रही है। ऐसा तो नहीं है ना सर के ऊपर से जा रही हो, मैं बॉल करा रहा हूँ, बोन्स बोन्स बोन्स, ये तो ऐसा तो नहीं है ना? आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, खोपड़ी, उसके अंदर जो दिमाग है उसके अंदर फिट बैठ रही है ना सारी बातें? किताब वाले क्या कहना चाह रहे जी हैं मुसन्निफ साहब, उनकी बातें आपके समझ से परे तो नहीं है? हर हर नहीं। लाइन आपके दिमाग के अंदर घुस रही है ना? जी सर। चलिए।